دے کے وہی چہرے بار بار آ جاتے ہیں. یعنی ان کا آپس میں انٹرسٹ ملا ہوتا ہے. وہ صرف آئین کا ستیہ ناش کرتے ہیں, وہ صرف نظام کی پابندی سے اپنے آپ کو مستثنا قرار دے دیتے ہیں. ان میں جو طاقتور ہوتا ہے اس کے متی بن جاتے ہیں آپس میں سے, اور جو کم طاقتور ہوتا ہے اس کو دبا کر رکھتے ہیں. لیکن بار بار وہی چہرے آتے ہیں. آپ تازہ ترین مثال دیکھ لیجئے, یہ جو مسلم لیگیں اکٹھی ہو رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کسی کے اشارے پر ہو رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اور ایک مسلم لیگ جنرل مشرف صاحب برطانیہ میں بنا رہے ہیں. یہ سب وہی چہرے ہیں جو کہ سول نظام میں بھی ایک ہی رولنگ ایلیٹ کے یہ مختلف فیزز ہیں. تو ہمارے ہاں اگر آئینی اور جمہوری نظام چلتا رہتا, اس میں تعطل نہ آتا, جیسے کہ انڈیا میں 26 جنوری 1952 کو کوئی سے لے کر آج تک کوئی تعطل نہیں آیا. اندرا گاندھی نے کچھ کوشش کی ہے ایمرجنسی کے دوران, اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو اس نتیجہ ہے کہ وہاں تطہیر ہوتی رہتی ہے. ہمارے یہاں بھی تطہیر ہو جاتی ہے, اور ہم اس وقت ہندوستان کے مقابلے میں بہت آگے ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عطا صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. عطا صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں چونکہ تعطل ہوتا رہا, جمہوری نظام کو ٹائم نہیں ملا. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر جو مالا مال ہے پوری اس وقت, جو نیچرل ریسورسز بھی ہیں, مین پاور بھی ہے, اس کے بعد بھی یہاں جو سسٹم کی خرابی ہے, جو لوگ اس وقت محرومیاں ہیں یہاں پر, کیا یہ جو پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوری نظام جو ہے اس کو اگر ٹائم مل جاتا, یعنی اس کو اگر پورا ٹینیور ملتا تو تب یہ مسائل نہیں ہونے تھے؟ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن صاحب, ڈاکٹر صاحب نے یہ صحیح فرمایا ہے کہ دیکھیں پچھلے 62 سال میں 31 سال ملٹری رول رہا ہے پاکستان میں. ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ملٹری رول سے کبھی ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن having said that میں یہ کہوں گا, اچھا ملٹری رول کہتے ہیں کہ برا ہے, ہم ایگری کرتے ہیں اس کو, لیکن میں جو آپ کو یہ بتایا کہ ہم پرویز مشرف صاحب کا دور بھی لے لیں, ہم یہ جو پچھلا بھی لیں, تو وہاں پر میں جو آٹے, دال, چینی, جو ایڈیبلز ہیں, عام آدمی خرد و نوش کی چیزیں ہیں, اور جو آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں, پیٹرول, یہ وہ, ہم اس وقت بھی لوگ کہتے تھے مہنگائی بہت ہے. لیکن آج جو حالات ہیں, آپ کے ملک کی یونیورسٹیاں تک ہڑتال پہ چلی گئی ہیں, جو کہ چانسلرز نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا, اس لیول پہ چلے گئے ہیں. تو یہ کیا یہ جمہوری نظام بھی, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی ڈلیور نہیں کر پا رہا؟ میں مصطفیٰ ہوں, میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس حالت پہ پہنچانے میں پاکستان کے عوام کا کوئی کردار نہیں. پاکستان کی لیڈرشپ, ہر وقت ہر دور کی لیڈرشپ نے پاکستان کے عوام کو, اس ملک کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بیسک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت جو بھی رہی, چاہے وہ فوجی قیادت تھی, چاہے وہ سیولین قیادت, یا آج کل کی قیادت کو بھی آپ شامل کر لیں, ان میں وہ سنسیریٹی نہیں تھی, ان میں وہ خلوص نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے. ہمارا ہر سوچ, ہمارا ہر عمل, ہمارا ایکشن پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے. یہ 60-62 سال کی ٹوٹل قیادت کی بات جی میں ٹوٹل کی بات, اس میں تو قائد اعظم بھی رہے, اس میں تو لیاقت علی خان صاحب بھی رہے, اس میں تو اور بہت سارے, ظاہری بات ہے. قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک صحیح معنی میں ایک آنسٹ اور کلین لیڈرشپ میسر نہیں ہوئی ہے. لوگوں نے اس ملک کو اپنی ہاتھوں سے, پیروں سے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کو غریب کیا ہے. خود امیر ہو گئے لیکن اس ملک کو غریب کر دیا. آپ نے 2 منٹ پہلے کوئلے کی بات کی کہ پاکستان میں دنیا کے دوسرے یا تیسری بڑے کول کے ذخائر ہیں. اگر پاکستان میں سنسیئر قیادت ہوتی اور ان کو پاکستان کے انٹرسٹ کا فکر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 10, 15, 20 سال پہلے ہی یہ کوئلہ استعمال ہو کے اس کے پتہ نہیں کتنے کول فائرڈ پاور پلانٹ ابھی تک لگ گئے ہوتے, اور یہ پاکستان کی آج حالت نہ ہوتی کہ ہم پاور پلانٹس لگا رہے ہیں, وہ لگے بھی نہیں ہیں, ان کا ہم نے 25% ایڈوانس بھی دے دیا ہے. اب مزید ان کو 25 ارب ہم روپیہ اور اپنے ذخائر کو ہم چھیڑ ہی نہیں رہے, بلکہ ہمارے ذخائر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ریسورسز کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہمارے لیڈرشپ میں وہ ویژن نہیں تھا, وہ قیادت میں وہ دور اندیشی نہیں تھی کہ ہم نے پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. اب جو میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت حالات میری نظر میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان انارکی افراتفری کے دہانے پہ کھڑا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, اس وقت پاکستان میں
प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पाकिस्तान एनार्की, अफरा-तफरी और बदनज़मी के एक बड़ी शदीद बहरान में दाखिल हो चुका है। अगर आप मेरे से मिसालें पूछेंगे तो मैं आपको कई दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये मिसाल देता हूँ कि देखें कराची में जिस तरह टारगेट किलिंग हुई और उस टारगेट किलिंग में लोगों को जिंदा जलाया गया, ये ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में कभी नहीं हुई कि अवाम ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। सियालकोट का जो वाकया हुआ उसमें ठीक है, लोग वैसे भी कत्ल होते रहे, वो माजी में हम देखते रहे दुश्मनी की वजह से, झगड़े की वजह से, लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो वर्दी में मौजूद थे, वर्दी पहन के उनकी मौजूदगी में उन दो भाइयों को जिस तरीके से कत्ल किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अवाम जब देख रही है कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, सुप्रीम कोर्ट जो हायर जुडिशरी उसके डिसीजन को फ्लाउट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने ऐसा जुमला नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहे कि अगर आप कहते हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। तो मतलब यह है कि जब इस किस्म के हालात हों तो फिर अवाम कानून अपने हाथ में ले लेती है। देखिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं इसी बात का जवाब लूंगा। तासब से जानना चाहूंगा, तासब ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जो इनकलाब है जिसकी इंतशार और अफरा तफरी और क्यास जिसकी बात की तो उसमें दाखिल हो चुका है, इज इट ट्रू? देखिए तकरीबन सूरत हाल हर एक का बयान करने का अपना अपना तरीका है और उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया। तो सूरत हाल मिलती जुलती है, मैं उसे किसी और अल्फाज में किसी और तरीके से बयान कर दूंगा। इन्होंने अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में उसे अपने अंदाज से बयान किया है, लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। अता साहब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लें। नाज़रीन, अता साहब का कहना यह है कि इस वक्त अगरचा के इनकलाब वाली जो सिचुएशन है, जो अनारकी वाली वो सिचुएशन है, वो किसी ना किसी स्टेज पे आ गए हैं हम, और लोग जो हैं वो उस तरफ देख भी रहे हैं, ऐसे हालात भी पैदा हो चुके हैं, और वो इनका भी यही कहना है कि सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन इस मौजू पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद।